بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محسن قوم و ملت، مفکر و مدبر سر سید احمد خان کے یوم پیدائش کے موقع پر آج تعلیم و تدریس سے تعلق رکھنے والے تمام افراد نیز دنیا کے خطے میں پھیلے الگ الگ برادر اور سمت پورا ملک سر سید ڈے منا رہا ہے اور انہیں یاد کر کے خراج و عقیدت پیش کر رہا ہے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1827 کو دہلی کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ سر سید احمد خان کے والد سید محمد تقی ایک صوفی بزرگ تھے۔ وہ مغل بادشاہ شاہ عالم کے دوئم کے بہت قریبی تھے۔ سر سید کے والد کا نام سید محمد تقی تھا جو کہ صوفی بزرگ تھے۔ وہ مغل بادشاہ شاہ عالم کے دوئم کے بہت قریبی تھے۔ مغل دربار ہی سے سر سید احمد خان نے قرآن اور سائنس کی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کالج گئے۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ برطانوی حکومت نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں سر کا خطاب دیا۔ اس طرح وہ سید احمد خان سے سر سید احمد خان کہلائے۔ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب برطانوی حکومت نے دیا تھا اور وہ سید احمد خان سے سر سید احمد خان کہلائے۔ جس طرح ملک کے لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اجتماعی طور پر مذہب، ذات اور نسل سے پرے متحد ہو کر فرنگیوں یعنی انگریزوں سے جنگیں لڑیں اور 1947 میں 15 اگست کے دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ ہمارا ملک 1947 15 اگست کے دن آزاد ہوا۔ ٹھیک اسی طرح سر سید احمد خان بھی انفرادی طور پر ایک نہیں بلکہ کئی جنگیں لڑیں۔ ایک ایسی جنگ جو مستقبل میں ہندوستان کے عوام و قوم کی بھلائی کے لیے تھی۔ دوسری آزاد ہندوستان میں معاشی آزادی کی جنگ تھی۔ تیسری جو خاموشی کے ساتھ صدیوں کا فاصلہ طے کرنے والی جنگ تھی۔ چوتھی جو ان کے بعد بھی جاری و ساری رہنے والی جنگ تھی اور پانچویں جو بغیر کسی جانی و مالی نقصان کے صرف فائدہ پہنچانے والی دائمی جنگ تھی۔ ایک سابق قدم مستقبل میں ساز اور دور اندیش شخص ہی ایسی جنگ کا منصوبہ بنا کر لڑ سکتا ہے۔ یہ ایک عام انسان کی سوچ و فکر سے بھی بالاتر ہے۔ سر سید جیسا انسان ہی یہ سوچ کر لڑ سکتا ہے اور عام انسان یہ نہیں سوچ سکتا جو کہ سر سید احمد خان نے سوچا۔ اس جنگ میں نہ صرف سر سید احمد خان فاتح ہوئے بلکہ ہزاروں لوگوں کو بھی فاتح بنایا۔ حال میں ہی فاتح ہو رہے ہیں، مستقبل میں بھی فتح ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اس تعلیمی مشن کو کامیاب کرنے کے لیے لوگوں سے گالیاں سنیں، جوتے کھائے مگر ثابت قدمی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ ملک و قوم کی فکر لیے ہوئے سب سے پہلے مراد آباد سن 1859 میں گئے۔ سر سید احمد خان 1859 میں مراد آباد گئے۔ پھر ایک انگلش میڈیم پرائمری اسکول قائم کیا۔ بعد ازاں سن 1975 میں محمڈن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کا قیام عمل میں آیا۔ ان دو اسکولوں کے قیام کے درمیان فاصلہ 100 سال کا ہے۔ اس درمیان انہوں نے ایک ٹرانسلیشن سوسائٹی قائم کی، سائنٹفک سوسائٹی کے نام سے مقبول ہوئی۔ اس سوسائٹی کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ مغربی جدید علوم کی انگریزی کتابوں کا ترجمہ کرکے اپنی مادری زبان میں شائع کرانا تاکہ جدید علوم کی تدریسی ساز و سامان کا انتظام ہو سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سن 1860 میں رسالہ خیر خواہ مسلمانان، 1866 میں رسالہ علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ اور 1870 میں تہذیب الاخلاق جاری کیا۔
1870 میں سر سید نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس کا خاص مقصد مسلمانوں کی سماجی فلاح و بہبود اور تنظیم تھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ ملک و قوم کی ہی نہیں بلکہ زبان و ادب کی بھی ایک اہم خدمات انجام دیں۔ انہوں نے خود بہت کچھ لکھا اور دوسروں سے بھی لکھوایا۔ سر سید احمد خان نے کئی درجن کتابیں اور سینکڑوں مضامین سلیس زبان میں تحریر کی تاکہ عام لوگ بآسانی بھی سمجھ سکیں۔ سر سید احمد خان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو کو اجتماعی مقصد کا ترجمان اور علمی مطالب کا اظہار کا وسیلہ بنایا۔ سر سید نے جو ہائی اسکول قائم کیا تھا اسے جدید تدریسی ساز و سامان سے پر ہونے کے سبب سن 1877 میں کالج کا درجہ ملا۔ یعنی کہ سر سید نے جو ہائی اسکول قائم کیا تھا اسے 1877 میں کالج کا درجہ دیا گیا، جس کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج رکھا گیا۔ پھر یہی کالج یعنی کہ پھر محمدن اینگلو اورینٹل کالج ان کی وفات کے 22 سال بعد 1920 میں یونیورسٹی بن گئی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے پوری دنیا میں اپنی پہچان بنائی۔ آج اس یونیورسٹی کی عمر 100 سال سے زائد ہو چکی ہے۔ اب ان کی دوربینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آج جو سوچ رہے ہیں وہ سر سید احمد خان 150 سال پہلے سوچ چکے تھے۔ یہاں سے فارغ طالب علموں میں صرف ہماری قوم ہی کے بچے نہیں بلکہ بیداران وطن کے بھی بچے ہیں جو پوری دنیا میں پھیل کر اپنی قابلیت کا لوہا منوا رہے ہیں، قابل قدر عہدے پر فائز ہیں، قوم و ملت کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی نام روشن کر رہے ہیں اور روشن کرتے بھی رہیں گے۔ سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کو عصری تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا تو ان پر کفر کے فتوے لگے، انہیں کافروں کا ساتھی کہا گیا۔ کفر کے فتوے لگے اور انہیں کافروں کا ساتھی کہا گیا، ان پر جوتے چپل برسائے گئے، پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ پھر بھی سر سید احمد خان نے ہار نہیں مانی، مسلمانوں کو سمجھاتے رہے کہ تعلیم مسلمانوں کے لیے کتنی ضروری ہے، دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کیوں ضروری ہے۔ یہ بات ہمیں ایک صدی بعد سمجھ میں آئی۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ عصری تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر آج کا انسان ادھورا ہے، تعلیم کے بغیر آج کا انسان ادھورا ہے۔ ہر میدان میں جدید ٹیکنالوجی کا اثر دکھ رہا ہے۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ مشن سر سید احمد خان نے 150 برس پہلے نہ چلائے ہوتے تو ہم مسلمان جہالت کے دلدل میں اس طرح پھنس گئے ہوتے کہ نکلنے کی کوئی راہ نہ ملتی۔ اگر سر سید 150 سال پہلے نہ چلائے ہوتے مشن تو مسلمان جہالت میں پھنس گئے ہوتے اور اس سے نکلنے کا کوئی راہ نہ ملتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے اسلاف میں سر سید خان جیسی شخصیت تھی جن کا دوربینی نے آج ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم بیداران وطن کیا پوری دنیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لائق ہیں۔ سر سید احمد خان جیسی شخصیتیں ہزاروں سالوں میں پیدا ہوتی ہیں جو قوم و ملت کو صحیح راہ دکھا سکیں۔ انہوں نے صرف راہ ہی نہیں بلکہ اذیتیں سہ کر ہمارے لیے تعلیمی راہ ہموار کیا۔ سر سید احمد خان نے ہمیں صرف راستہ ہی نہیں دکھایا بلکہ بہت ساری مشکلوں کا سامنا کر کے بہت ساری اذیتیں سہ کر ہمارے لیے تعلیمی راہ ہموار کیا تاکہ ہم اس پر بآسانی سے چل سکیں۔ آج ہم ان کی بنائی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے عصری تعلیم کے تعلق سے مسلمانوں سے کہا تھا کہ فلسفہ یعنی قرآن ہمارے دائیں ہاتھ میں، سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے بائیں ہاتھ میں اور لا الہ الا اللہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں، سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے بائیں ہاتھ میں اور لا الہ ہمارے سر کا تاج ہے، جسے ہم نے سمجھنے میں ایک صدی گزار دی۔
سر سید احمد خان جیسی شخصیتیں سچ میں ہزاروں سالوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر سید احمد خان جیسا کوئی ہے یا کوئی پھر پیدا ہوگا؟ نہیں، ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کہ سر سید جیسا شخصیت پھر کبھی ہوگا۔ آج سبھی پوری دنیا میں خاص کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سر سید ڈے پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ سبھی کو سر سید ڈے کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی سر سید جیسے کام کریں اور اپنے ملک، قوم اور اردو ادب کے لیے راہ ہموار کریں، تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے اردو ادب اور بھی اچھا ثابت ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔